نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی یا میری عبادات، و محیا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا اور تمام جہانوں کا رب یا پروردگار ہے، اس کے لیے۔ میرے دوستو، بہن بھائیوں، آج ملک پاکستان کے اندر 9 ذوالحجہ ہے اور آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اتنے کسی اور دن میں لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ یعنی یہ اتنا عظیم دن ہے کہ آج کے دن پورے سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرمائے اور اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ اور دوسری بات کہ آج دنیا کے کئی ممالک کے اندر، خصوصاً سعودیہ العربیہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عرب پٹی ہے، دبئی، بحرین، قطر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان کے اندر اور دیگر کئی مغربی ممالک کے اندر عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ تو میں امت مسلمہ کے تمام بہن بھائیوں کو جو جن جن ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منا رہے ہیں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور عید کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور امیر المومنین نماز عید کے بعد نہ اپنے گھر چلے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ صحابہ آپ کو ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ کے گھر پہنچے آپ کی ملاقات کے لیے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں اور آپ رو رہے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا کہ امیر المومنین، آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، آج تمہاری خوشی کا دن ہے۔ اور یہ ہے بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ 2 تہوار خوشی کے دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آپ عید کا دن ہے اور روئے جا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، بات دراصل اس طرح ہے کہ آج کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ تو فرمایا کہ عید اس بندے کی ہے جس بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے اور اس کے نیک صالح اعمال قبول کرنے کے بعد اس کے لیے اجر اور ثواب کا اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، تو اس کے لیے تو عید کا دن ہے۔ اور اس بندے کے لیے آج کا دن وعید کا دن ہے کہ جس بندے کے نیک صالح اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئے، اور اس کے لیے یہ دن وعید کا دن بن جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں کرنی ہیں، قربانی کی تیاری بھی کر رہے ہیں، جانور بھی لیے ہوئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے لیے آج کا دن جو ہے نا یہ وعید کا دن بن جائے تو بہت ہی ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر قربانی بھی ہم کریں، جانور اللہ کی راہ پہ ذبح بھی کریں اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہ کیا جائے، یا اسی طرح عید الفطر کا موقع ہوتا ہے، لوگ نیک صالح اعمال کر چکے ہوتے ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے نیک صالح اعمال کو قبول ہی نہیں کیا تو پھر اس کے لیے وہ دن وعید کا دن بن جائے گا کہ عمل بھی کیے ہیں اور قبول نہیں ہوئے۔ تو ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ عید کا پرمسرت موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن مزدوریاں دینے کا دن ہے۔ جیسے کسی مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے تو جب مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی مزدور کے چہرے پہ خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں
اس کے دل کے اندر مسرت ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر امنگیں ہوتی ہیں، اس کے دل کے اندر امیدیں ہوتی ہیں کہ مجھے مزدوری ملے گی، مجھے جو نا وہ میری اپنا اجرت ملے گی اور میں اس کے ساتھ فلاں کروں گا، یہ کام کروں گا۔ وہ بندے کی بہت ساری سوچیں اور بہت ساری فکریں ہوتی ہیں۔ تو اس مزدور کو اگر مزدوری مل جائے تو اس کی خوشی کتنی دیدنی ہوتی ہے، اور اگر اس کو مزدوری جتنی اس نے مزدوری کی اس سے بھی اچھی ملے تو اس کی خوشی اور بھی دیدنی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسی بندے نے دن بھر میں محنت کی ہو، مشقت کی ہو، اور اس کو شام کو مزدوری ملنے کے وقت، جس وقت اس کے دل کے اندر امنگیں ہیں، امیدیں ہیں، جس وقت اس کے دل کے اندر کئی چاہتیں پھوٹ رہی ہیں، کئی خیالات اور سوچیں ابھر رہی ہیں، اس وقت میں اگر اسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کو مزدوری نہیں ملے گی، بلکہ آپ کے دن بھر کے کیے ہوئے مشقت اور محنت کے ساتھ جو آپ نے کام کیا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اور آپ کے دن بھر کی محنت ضائع کی جائے گی، تو اس بندے کے پہ کیا بیتے گی؟ تو میرے دوستو، بھائیوں، بہن بھائیوں، جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب کے لیے اس بات میں لمحہ فکریہ بھی ہے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کے ہاں اجرت دینے کا موقع ہوتا ہے۔ عید کا، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے نیک صالح اعمال کا بدلہ دیتے ہیں، اجرت عطا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے لیے ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبریاں آ جائیں، تو یہ ہمارے لیے عید ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے عمل ضائع کر دیے گئے اور کسی کو یہ مزدوری اور اجرت ملتے وقت کہہ دیا گیا کہ تیرے اعمال ہی ہم کو قبول نہیں ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی وعید کا دن ہے۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے رو رہے تھے کہ مجھے یہ فکر لاحق ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہ ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کر دیں جن کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ میں اس فکر میں رو رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کو اتنی فکر تھی جن کے ایمان کی گواہی آسمان سے آ چکی ہے، ان لوگوں کو اپنی اتنی فکر تھی جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے، ان کو اپنے اعمال کی اتنی فکر ہے، جن کی جناب وہ جن کو جنت کی خوشخبری اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے دے چکے ہیں، ان کو تو اتنی فکر ہے، تو ہمیں کچھ فکر بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو فکر ہے فقط اس بات کی کہ ہم نے عید پہ کیا کیا شاپنگ کرنی ہے، کیا لینا ہے، کیا کیا ہماری ضروریات ہیں۔ تھوڑی سی کوئی ضرورت رہ جائے تو ہم ماں باپ کی بھی ناشکری کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی بھی ناشکری کرتے ہیں، اپنے اللہ کی بھی ناشکری کرتے ہیں۔ تو آئیے، یہ عید الاضحیٰ کا پرمسرت موقع آ رہا ہے، ہمیں ان قیمتی لمحات کو اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کہہ دے کہ اے میرے آنے والے بندو، تمہارے تمام نیک اعمال کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ ہمیں یہ خبر دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارا اللہ یہ لکھوا دے فرشتوں سے کہ فلاں 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 کے نام کے ساتھ لکھ دو کہ میں نے اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں نے اس کی زندگی میں جتنے بھی اس سے غلطیاں خطائی ہوئی ہیں ان پہ معافی کا کرم پھیر دیا ہے، اور اس سے جتنی بھی نیکیاں اچھے اعمال ہوئے ہیں میں نے ان سب کو نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ میں اس کو بہترین اجر دوں گا۔ اگر ہمارے لیے اللہ کے ہاں یہ لکھ دیا گیا تو پھر واقعی ہمارے لیے یہ پرمسرت موقع ہے، ہمیں خوشی ملنی چاہیے۔ تو آج 9 ذوالحجہ ہے، شام تک نیک صالح عمل کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں اچھے سے اچھا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بد اخلاقی، بدگمانی اور ہر طرح کی بری عادات اور برے کاموں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل کا دن ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے عید اور مسرت اور خوشیوں بھرا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آج بھی جہاں کہیں عید ہو رہی ہے اور کل جہاں کہیں عید ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔